والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ شریعت، دین، اس کا علم سیکھنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے. کسی بھی کام میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. تو ہم جب یہاں بیٹھے ہیں تو ہماری نیت خالص کریں کہ ہم دین علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت چاہتے ہیں. گزشتہ درسوں میں جو بات ہمارے ساتھ آخری درس میں تھی وہ الحضانہ، الف لام ح واو الف نون گولتے. الحضانہ یعنی بچے کی دیکھ بھال، تربیت کرنا. یہ کس کی ذمہ داری؟ ماں کی ذمہ داری، باپ کی ذمہ داری، کسی اور کی ذمہ داری؟ یہ سب شریعت کا علم ہے. شریعت نے ہر چیز کو بتایا ہے، ساری چیزوں کی تفصیل سے بتایا ہے کہ بچہ کس کے زیر تربیت رہے گا. الحضانہ ماخوذۃ من الحضن. الحضانہ کے اصل معنی ہیں جم، یعنی پرندہ جب اپنے انڈے کو اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے تو اس کو الحضانہ کہتے ہیں. تو ویسے ہی ماں اپنے بچے کو کیا کرتی ہے؟ گود میں لے لیتی ہے. ویسے کئی بچے ہیں، کسی بچے کو ماں کی گود نصیب ہوتی ہے. اس ملک میں کتنے بچے ایسے ہیں جو سڑکوں پر پھینک دیے جاتے ہیں، یا کچرے کی ٹوٹی میں بھی ملتے ہیں، یا نالیوں میں ملتے ہیں. ایسا بھی اس ملک میں ہوتا ہے. تو ہم جس بچے کی بات کر رہے ہیں وہ ہے تربیت الولد لمن لہ حق الحضانہ. بچے کی تربیت کس کی ذمہ داری ہے؟ وحفظہ، بچے کی حفاظت، کہ بچہ رات میں کہاں سوئے گا، کیسے اس کو سلائیں گے. ومؤونۃ طعام، بچے کی کھانے کی ذمہ داری کون لے گا. ولباس، بچے کے ڈریس کی ذمہ داری کس کی ہے. وتنظیف جسم، بچے کے جسم کی پاکی صفائی کی ذمہ داری کس کی؟ ہم تو باپ ہیں نہیں، ہم سب لوگ کیا ہیں؟ باپ ہیں. بچہ اچھا خوبصورت لباس پہن کے آتا ہے تو لاڑ کر لیتے ہیں. جیسے ہی بچے نے پیشاب پاخانہ کر دیا تو کس کے حوالے کر دیتے ہیں؟ ماں کے حوالے کر دیتے ہیں. بچہ اچھا ہے، صاف ستھرا ہے تو ہمارا، بچہ گندا ہوا تو اس کی امی کا. ایسے ہی ہمارا انصاف ہے. تو اسی لیے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ تربیت الولد، کچھ لوگ باپ بھی بننے والے ہیں تو سب کے لیے یہ بہت انمول سبق ہے کہ آپ سیکھیں کہ باپ بنیں گے تو کیا کیا آپ کرنے والے ہیں، کیسے بچے کو دیکھنے والے ہیں. تو ویسے بہت سارے لوگ بیوی کے ساتھ بھی ایسے انصاف کرتے ہیں. بیوی صحت سے ہے تو بیوی بڑی چہیتی، بڑی پیاری، تھوڑی بیمار ہوئی حضرت ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. تو آدمی کیا کرے؟ بیوی کے ساتھ بھی اس کی صحت میں، بیماری میں آپ کیا کریں؟ اس کے ساتھ اس کا حق ادا کریں. الحضانہ یہ تربیت الولد لمن لہ حق الحضانہ وحفظہ فی مبیتہ. تو بچے کی حفاظت میں کیا کیا چیزیں آئیں؟ لباس، ڈریس، کھانا. رات بچہ جب سوئے گا، ایسا نہیں ہے کہ بچے کے کمرے میں لاک کر دیے ادھر بلا کے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہے ایک الگ ہے، الگ الگ معاشرے کے حساب سے الگ الگ ہے. ماں باپ کا بیڈ روم الگ ہوتا ہے، بچوں کا بیڈ روم الگ ہوتا ہے، اور کچھ الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں تجب حضانۃ الطفل، تجب حضانۃ الطفل، بچے کی نگہداشت واجب ہے. نماز کیا ہے؟ واجب.
اسلام یہ نہیں کہتا کہ بولو کو تیرے بہت بچے پیدا کرنا ہے، پیدا کر کے چھوڑ دو سڑک پر، کیا کرو؟ تربیت کرو، اس کی دیکھ بھال کرو۔ تجب حضانۃ الطفل باتفاق المذاہب الفقہیۃ الاربعہ، چاروں مذاہب الحنفیہ والشافعیہ والمالکیہ والحنابلہ سارے کہتے ہیں کہ بچے کی نگہداشت ضروری ہے۔ جن لوگوں نے بچہ جنا ہے، ہاں، باپ الولد للفراش، بچہ کس کا ہوتا ہے؟ باپ کا ہوتا ہے، تو بچے کی ذمہ داری ضروری ہے۔ وذالک للآتی، اگر بچے کی نگہداشت آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ لأن الطفل یہلک، بچہ مر جائے گا۔ بچہ تو خود اٹھ کے دودھ نہیں پی سکتا، خود اپنا پیشاب پاخانہ صاف نہیں کر سکتا، ٹھنڈ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو بچہ تو کیا ہے؟ بھوک لگے تو روتا ہے، پیٹ بھرے تو سوتا ہے۔ نہیں، بچے کو دو ہی چیزیں آتی ہیں، رونا اور سونا۔ تو بچے کی نگہداشت واجب ہے، اگر نہیں تو بچہ مر جائے گا۔ فَيَجِبُ حِفْظُهُ عَنِ الْهَلَاكِ، بچے کو ہلاک ہونے سے بچانا واجب ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری۔ وَإِنْجَاؤُهُ مِنَ الْمَهَالِكِ، دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ 7 سال کی عمر میں ہم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں۔ بچے سے کہیں کہ نماز پڑھو۔ کتنے سال؟ 7 ایئرس۔ اگر 10 سال ہو کر وہ بچہ نماز نہ پڑھے تو ہم اس کو ماریں۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری طرح کوٹ دیں، مارنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اسے تعدیب کر سکتے ہیں اتنا۔ اور ملک کے قانون سب الگ الگ ہیں، جہاں بچہ باپ بچے کو مار سکتا ہے، کہیں نہیں مار سکتا، ایسا بھی کہا۔ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِتَقْوِيمِهِمْ وَإِصْلَاحِهِمْ وَتَعْبِيدِهِمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، یہ مارنا، یہ سمجھانا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عادی بنانے کے لیے۔ وَالْقَاعِدَةُ الْمَعْرُوفَةُ أَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بچے کی دیکھ بھال کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ بچہ ہلاک ہو جائے گا، یہ تو جسم کے طور پر ہے، اور عقیدے کی تربیت بھی ضروری ہے، عبادت کی تربیت بھی ضروری ہے۔ ثالثاً، تیسری چیز، کیوں بچے کی نگہداشت واجب ہے؟ اذا كان يجب على الانسان، آپ اپنا پیسہ حفاظت سے رکھتے نہیں، کیا بولتے ہیں اسے؟ بیلٹ بولتے ہیں، اتنا بڑا بٹوا، کئی کارڈ ہوتے اس میں، کبھی پیچھے کبھی سامنے، کبھی آدمی جیب کہاں سے لاتا ہے؟ یہاں سے لاتا ہے، بڑے احتیاط سے رکھتا ہے۔ یہ اس کا کیا ہے؟ ویلتھ، مال ہے، دولت ہے، جس کو حفاظت سے رکھتا ہے۔ فوجوب حفظ اولادہ من باب اولى الحضانہ، تو مال کی جب اتنی حفاظت کرتا ہے تو بچوں کی حفاظت اس سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ بچے بھی کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات، مال اور بچے دنیا کی زینت ہے۔ مال آپ اتنی حفاظت کرتے ہیں، بچے کی حفاظت آپ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ مال چلا جائے گا کل کما لیں گے، لیکن بچہ بھٹک جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ فلاں کا بچہ ہے، فلاں کی اولاد ہے، اور بہو بن کر بھی جائے گی تو آپ کی بیٹی کچھ بھی کرے، ساس پہلے بولی تیری ماں نے کیا سکھلایا ہے تجھے، کسے دوش دے گی؟ ماں کو دوش دے گی۔ لذلك قدمت الام في حضانة ولدها حال الصغر، تو ماں اور باپ میں بچے کی نگہداشت کس کے لیے ضروری ہے؟ تو کہا کہ سب سے پہلے ماں کو ذمہ داری دی گئی، اس لیے کہ الی التربیہ والحمل والرضاع والمدارات التي لا تتهيأ لغیر النساء، اس لیے کہ بچے کا خیال رکھنا، دودھ پلانا، حمل، تربیت صرف عورت ہی کر سکتی ہے، دوسرے کوئی نہیں کر سکتا۔ وتتحول الحضانة إلى الأب في حالة كون الصغير قد بلغ حدا يعرب فيه عن نفسه، ایک مرحلہ آنے کے بعد نگہداشت کی ذمہ داری باپ سے، ماں سے ہٹ کر کدھر آ جاتی ہے؟ باپ کی طرف آ جاتی ہے۔
باپ بھی کیا کرے گا؟ بچے کی تربیت کرے گا۔ تو لیکن یہ بات معلوم ہوئی اذا افترق الزوجان، جب دونوں میاں بیوی ساتھ چلتے ہیں تو بچے کی تربیت کریں گے، لیکن دونوں اگر الگ ہو گئے بچہ کس کے ساتھ جائے گا؟ کس کے ساتھ جائے گا میرے بھائی؟ اب بولے ماں کے ساتھ جائے گا۔ اذا افترق الزوجان ولہما طفل فالام احق بحضانته، ماں بچے کی نگہداشت کی زیادہ ذمہ دار ہے اگر دونوں جدا ہو گئے۔ کب تک؟ یہ بار پڑھیں، ما لم تتزوج، جبکہ وہ عورت اور ایک شادی نہیں کرتی، ادھر سے چھوٹ گئی اور ایک شادی نہیں کرے تک اس کے بچے کو وہ کیا کر سکتی ہے؟ دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ اگر دوسری شادی اگر کر لیتی ہے تو وہ اس کی خدمت میں مشغول ہو گئی، بچے کی خدمت اس پر ضروری نہیں۔ حدیث بتاتی ہے، عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان امرأة قالت، ایک عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، دونوں جدا ہو گئے تھے میاں بیوی، وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کہا اے اللہ کے رسول، یہ میرا بچہ ایسا ہے جو میرے پیٹ سے دودھ پیتا تھا، وَثَدِي لَهُ سِقَا، میرے سینے سے دودھ پیتا تھا، میرے پیٹ میں رہا ہے بچہ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَا، میرے گود میں بڑا ہوا ہے، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دیا ہے، وَأَرَادَ أَن يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، اور مجھ سے یہ بچہ چھیننا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس عورت نے شکایت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتی احق بہ ما لم تنکحی، تو اس بچے کی زیادہ حقدار ہے جب تک کہ تو اور ایک نکاح نہیں کرتی، اگر کرتی ہے تو بچے کے اوپر سے تیرا کیا ہو جاتا؟ رائٹ اڑ جاتا ہے۔ کیوں اٹھتا ہے؟ کیوں اٹھتا ہے؟ وہ دوسرا جو شوہر ہے اس کی خدمت اس کے اوپر واجب ہے، اس میں وہ انگیج ہو جاتی ہے، مشغول ہو جاتی ہے، اب بچے کی ذمہ داری اس پہ نہیں رہتی۔ تو کہتے ہیں اس سے یہاں تک ہم پڑھے ہیں، ایک حدیث ہم لوگ آئے ہیں، دیکھیے یہ حدیث کتنی پیاری ہے۔ عن القاسم بن محمد قال كانت عند عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس انصاری قبیلے کی ایک عورت تھی، حضرت عمر نے اس سے شادی کی، فولدت له عاصم بن عمر، اس عورت سے ایک بچہ پیدا ہوا، وہ اس کا نام تھا عاصم بن عمر، ثم انه فارقها، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو طلاق دے دیا۔ بچے کا نام کیا ہے؟ عاصم۔ تو اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قباء گئے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد قباء گئے یا محلے میں گئے، تو دیکھا کہ وہاں ان کا بچہ جو ہے مسجد کے میدان میں کھیل رہا ہے۔ کون سا بچہ ہو؟ عاصم، اس عورت کا بچہ جس کو حضرت عمر نے کیا کر دیا؟ طلاق دے دیا۔ ایسا ہوتا ہے، تو کبھی بچہ آمنے سامنے آ جاتا ہے، آدمی کا دل تڑپ اٹھتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے، اور گھر والے ملنے نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے میدان میں اپنے بچے کو کھیلتے دیکھا، تب بچے بھی کہاں کھیلتے تھے؟ مسجد کے میدانوں میں کھیلتے تھے۔ اب کھیلے تو وہ کیا کریں گے؟ تو بفناء المسجد، مسجد کے میدان میں کھیلتے دیکھا، فأخذ بعضدہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو سے پکڑ لیا، فوضع بین یدیہ علی الدابہ، اپنے اونٹ پر کیا کر لیا؟ بچے کو رکھ لیا، اپنا بچہ ہے۔ فأدرکتہ جدۃ الغلام، بچے کی دادی آئی، نانی، کون آئی؟ بچے کی نانی آئی، فنازعتہ ایاہ، کیا کری؟ بچے کو کیا کری؟ چھین لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کیا؟ نانی نے چھین لیا۔ حتی اتیا ابا بکر الصدیق، دونوں یعنی بچے کی نانی اور عمر دونوں مل کر کہاں آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ فقال عمر ابنی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اب نانی کیا بولے گی؟ ابنی، یہ میرا نواسا ہے۔ تو فقال ابو بکر خلی بینہا و بینہ،
قال فما راجعه عمر الکلام، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چھوڑ دو، بچے کو نانی کے ساتھ کیا کرو، چھوڑ دو۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پھر اور ایک بار نہیں ریکویسٹ نہیں کیا، کہا کہ یہ بچے کو دیکھنے کا حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ دوسری شادی نہیں کرتی۔ اس میں اس بات کی دلالت ہے کہ دلالت علی ان الام و ام الام اولا بالحضانۃ من الاب، بچے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ماں پر ہے یا تو نانی پر ہے۔ اگر ماں کسی وجہ سے نہیں رہی دنیا میں، انتقال کر گئی، تو کون دیکھے گے بچے کو؟ نانی دیکھے۔ تو باپ سے بڑھ کر درجہ کس کا ہے؟ باپ ماں کا، یا ماں نہیں ہے تو نانی کا۔ دیکھیے اس کے بعد وہ کہتے ہیں لأن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه، باپ کو کیوں حق نہیں دیا گیا؟ اس لیے کہ باپ تو خود بچے کو دیکھ بھال نہیں کر سکتا، وہ کسی اور عورت کے حوالے کرے گا، اس لیے اسلام نے کیا کیا؟ اس کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ دیکھیے اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے پاس ہے، ترتیب من یحق لهم الحضانہ، یعنی نگہداشت پہلے کس کی ہے، بعد میں کس کی ہے؟ تو پہلے کس کی ذمہ داری ہے دیکھ بھال کی؟ ماں کی۔ ماں نہیں ہے تو نانی۔ دیکھیے یقدم فی حضانۃ الصغیر الام، بچے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں کی۔ ثم ام الام، پھر اماں کی اماں کون؟ نانی۔ وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الاربع مصلحة الصبي، مطلب دیکھ بھال کا مقصد ہے کہ بچے کی نگہداشت وہ یا تو ماں کر سکتی ہے یا تو نانی کر سکتی ہے۔ اذا سقطت الحضانة عن الحاضن ثم زال سبب سقوطها عادت الحضانة الیہ، جیسے کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو دیکھ بھال کب تک کر سکتی ہے؟ جب تک کہ دوسری شادی نہ کرے۔ اس نے دوسری شادی کیا، اس کے بعد اس دوسرے مرد سے اگر طلاق ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ بچہ اس کے انڈر ٹیک آ جائے گا۔ سمجھ میں آئے گا؟ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، اجبار الام علی الحضانہ لا تجبر الام على الحضانة اذا تنازلت عنها الا اذا لم يوجد غيرها، یعنی ماں پر جب ایک ماں ہے وہ کوئی دوسری شادی کر لیتی ہے تو اس پر زبردستی نہیں کی جاتی کہ وہ اپنے بچے کو دیکھے۔ تو باپ کی ذمہ داری ہے یا تو وہ بچے کی دیکھ بھال کرے یا اس کے لیے دایا رکھے، آیا رکھے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں کو پریشر نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھے۔ اس کے بعد کچھ حقوق ہیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ من شروط استحقاق الحضانہ، کیا مطلب؟ یعنی بچے کی دیکھ بھال کے لیے کیا کنڈیشنز؟ کیا کنڈیشن مطلب عورت ماں کیا رہنا؟ مسلمان رہنا، یا تو ماں کیا رہنا؟ عقل مند رہنا۔ اگر کوئی پاگل ماں ہے اس کے حوالے کر دیں گے تو پانی پلانے کی جگہ دوا پلائے گی، دوا پلانے کی جگہ کیا کرے گی؟ بچے کو پانی پلائے گی۔ استحاضہ نے تو عورت بھی کیا ہونی چاہیے؟ عقل مند ہو۔ ایسے کئی پاگل مائیں ہیں اور بچوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ بچوں کے ساتھ کیسا ڈیل کرتے ہیں؟ وہ دوا حلق میں ڈالتی کہ حلق میں بچے کٹک جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یشترط فی الحاضن ان یکون مسلما، پہلی چیز یہ کہ بچے کی نگہداشت کرنے والی کیا ہو؟ مسلمان۔ یہ اس لیے لایا جاتا ہے کہ اکثر جو کنٹریز ہیں جہاں دولت ہے، زیادہ ہے، دایا آیا ایسے کنٹریز سے لایا جاتا ہے جو کبھی سری لنکا سے کوئی خادمہ آ گئی یا کمبوڈیا سے کوئی خادمہ آ گئی، نوکرانی ہے، ہندو ہے یا غیر قوم کی ہے، کرسچن ہے، وہ بچے کو کیسے پالے گی؟ صحیح عقیدے کو تو نہیں پالے گی، اس کی نگہداشت۔ اسی لیے کہا کہ بچے کو پالنے والی عورت کیا ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدے والی ہونی چاہیے۔
اگر آپ شادی بھی کر رہے ہیں تو کیسی عورت سے کرنا؟ صورت کیسی ہو پرواہ نہیں، لیکن عقیدہ خوبصورت رہنا۔ عقیدہ کیسا رہنا؟ آپ اور ہم شکل دیکھیں، عقیدے کو نہیں دیکھیں، عقیدہ بدصورت ہے تو کیا ہوگا؟ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ان اللہ سبحانہ و تعالی قطع الموالات بین المسلمین والکفار۔ ایک کافرہ عورت ایک بچے کی دایا اور آیا نہیں ہو سکتی۔ کتنے لوگ ہیں، بچہ باپ بھی جاب کرتا ہے، ماں بھی جاب کرتی ہے، بچے کو کیا لیتے ہیں؟ کنڈر، کیا وہ نہیں وہ اسکول کیا بولتے، وہ اسکول میں لا کے چھوڑ، وہاں کون عالمہ فاضلہ تربیت کرتی کیا؟ ویسے لوگ تربیت کرتے ہیں، بہت کم ایسی جگہ ہیں جہاں عالمہ فاضلہ لوگ تربیت کرتے ہوں، ورنہ اکثر جگہ جو ہوتی ہیں وہی ایسی والی ہوتی ہیں، ایسی والی وہی لوگ تربیت کرتی ہیں۔ تو کہا وَجَعَلَ بَيْنَ وَالْمُسْلِمِينَ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ وَالْكُفَّارُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه۔ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن پالنے والے اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، عیسائی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ تو اسی لیے شیخ یہاں لکھتے ہیں أنه لا يؤمن تحويل الحاضن وتنصيره للطفل المسلم۔ اگر آپ بچے کو ایسے روضۃ الاطفال جسے عربی میں کہتے ہیں، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، تو ایسی جگہ آپ چھوڑیں گے، اگر کوئی کرسچنس کا ہے یا ہے تو بچہ کیا ہو جائے گا؟ وہی اس پر ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ یشترط فی الحاضن ان یکون بالغا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ بچے کی دیکھ بھال کرنے والی کیسی رہنا؟ مسلمان رہنا۔ دوسری شرط بالغ رہنا۔ بالغ کا مطلب ذرا عقل رہنا، کم از کم دوے کے باٹل کو پڑھ سکنا، کتنے ملی یہ ڈالنا ہے دوا، کون سا ٹیبلٹ ڈالنا ہے، بچے کو کیسے نہلانا ہے، بچے کو گود میں کیسے دودھ پلانا ہے، وہ بھی ایک انداز، بچے کو سینے سے لگا کے دودھ کیسے پلائیں گے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بہت ساری مائیں وہ بھی نہیں جانتی، ایسا بھی نہیں جانتی کہ بچہ کیسے دودھ پیتا ہے، وہ بھی ہنر ہے، استاد کو معلوم ہونا چاہیے۔ یشترط فی الحاضن ان یکون عاقلا، یہ تربیت کرنے والی عقل ہو، بالغ ہو اور عقل مند ہو، پاگل نہیں ہو۔ اس کی کہا وذلک لأن المجنون ناقص الاہلیہ، اس لیے کہ دیوانے کو خود ایک نگہداشت کرنے والا چاہیے، وہ اپنے بچے کی کیا نگرانی کرے۔ اس کے بعد دیکھیے ان یکون حاضرا انثى محرما لها اذا كان الحاضن رجلا۔ ایک اور بات انہوں نے کہا کہ اگر نگہداشت کرنے والا اگر مرد ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نگہداشت کرنے والا مرد ہے، تو فی حاضن الانثى ان یکون محرما لها، تو انہیں کیا ہونا چاہیے؟ محرم ہونا چاہیے۔ جیسے اس حدیث میں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بچے کی دیکھ بھال کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ماں ہے۔ اس کے بعد ایک پیاری حدیث ہمارے ساتھ ہے، دیکھیے ایک زمانے تک مکے کے لوگ آج بھی بچی اگر ہوتی تو زندہ لے جا کے گڑھا کھود کے کیا کرتے تھے؟ دفن کر دیتے تھے۔ اسلام آنے سے پہلے وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، لوگ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جبکہ دفن کی ہوئی عورت پوچھی جائے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم پر اس کو قتل کیا گیا۔ لیکن اسلام جب آیا، ماں کا مرتبہ بتایا، بہن کا درجہ بتایا، بیٹی کا درجہ بتایا، تو صحابہ کو اتنا شوق ہوا کہ بچی پالنے کے لیے لڑنے لگے، اس کو میں پالوں گا، اس کو میں پالوں گا۔ یعنی جس بچیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے، ان بچیوں کو پالنے کے لیے کیا کرنے لگے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی کے بارے میں کہا، اس کی فضیلتیں بتائیں، یعنی عورت ہر طریقے سے اس کی۔ اس حدیث کو دیکھیے، حدیث قصۃ ابنۃ حمزہ فی صلح الحدیبیہ، صلح حدیبیہ آپ کو معلوم ہے،
اس حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تک آئے تھے. جب واپس مدینہ جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وَفِيهَا أَنَّهَا تَبِعَتْهُمْ وَقَالَتْ يَا عَمْ يَا عَمْ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو تھی پیچھے لگ گئی, بولی چاچا چاچا. ہاں تو مکے میں تھی وہ چھوٹی بچی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے صلح حدیبیہ ہو گئی, ساری چیزیں واپس آنے لگے, تو چھوٹی بچی کیا کری, جیسے کوئی مہمان ہمارے گھر آتے ہیں, جب جانے لگتے ہیں گھر کے بچے بھی کیا کرتے ہیں, پیچھے پڑ جاتے ہیں. جیسے برقع دیکھا پیچھے پڑ گئے, ہم بھی لے چلو, ہاتھ بت مجھے گود لو, ایسی کر. تو چھوٹی بچی تھی, اس نے کہا یا عم یا عم. تو فتناولها علی بن ابی طالب, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ, اور حمزہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دونوں کا رشتہ کیا ہے؟ ہاں, حمزہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا رشتہ کیا ہے؟ ہاں ہاں بھائی. تو کیا مانا صحیح ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بچی کا ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے بھائی کی بچی ہے, وہ اس کی کفالت لیں گے, نگہداشت کریں گے. وقال لفاطمہ علیہ السلام دونک ابنت عمک. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو ان کو سنبھالو, ہاں ان کو سنبھالو. حملتھا, انہوں نے کیا کر دیا, فاطمہ نے گود لے لیا, چھوٹی بچی ہے گود لے لیا. فاختصم فیہا علی وزید وجعفر. تو اس بچی کو گود لینے میں تینوں لوگ جھگڑنے لگے. کون کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ, زید, جعفر, تین. فقال علی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا احق بها وهي ابنة عمی. کون کہا؟ ہاں علی, اور ابھی بھی رشتہ نہیں بولا, ابنۃ عمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے تھے؟ علی بن ابی طالب. اچھا, تو یہاں کہا وقال جعفر ابنۃ عمی وخالتها تحتی. تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ میرے چاچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میرے ماتحت ہے, میری بیوی. وقال زید ابنۃ اخی. زید نے کہا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی. تو ایک بچے کو لینے کے لیے تینوں لوگ کیا کرے, دعویٰ کیا کہ میں اس کو لوں گا, اس کو. فقضى بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخالتها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے حوالے کیا؟ جعفر کے حوالے کیا. کیوں ایسا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الخالۃ بمنزلۃ الام. خالہ کیا ہوتی ہے؟ ماں کے برابر ہوتی ہے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دیکھیے. کسی ایک معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیتے ہیں تو دوسروں کو بھی ناراض نہیں کرتے. جو اب ایک کے حق میں فیصلہ ہو گیا, کس کے حق میں؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. اب کون کون بچے ہیں؟ حضرت علی بن ابی طالب اور زید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال لعلی انت منی وانا منک. حضرت علی سے کیا بولے؟ تم مجھ سے ہو, میں تم سے ہوں. اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ علی بھی خوش ہو گئے, بچی نہیں ملی تو نہیں ملی, کیا ہو گئے؟ انہوں بھی خوش ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت منی وانا منک. اب جعفر سے کیا بولے؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اشبہت خلقی و خلقی. اشبہت خلقی و خلقی. اے جعفر تم میرے جیسے ہو, صورت شکل میں بھی اخلاق میں بھی. کون؟ جعفر رضی اللہ. ہاں, پھر زید سے کیا بولے؟ انت اخونا و مولانا. کس سے؟ زید سے کہا. یعنی ہر ایک کو, کسی کو ناراض نہیں کیا, ہر ایک کو یہ کیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فی قولہ فقضى بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام. خالہ اماں کے برابر ہے. لیکن بہت سارے خاندان ہیں جو خالہ کے گھر کبھی جاتے نہیں,
خالو سے دشمنی، اس لیے خالہ کے گھر کیا نہیں کرتے، جاتے نہیں۔ بہت سارے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ان رشتوں کو کیا کرتے ہیں، استوار رکھتے ہیں، برقرار رکھتے ہیں۔ دیکھیں، لأن الزوج، بڑی لمبی تفصیل انہوں نے کی ہے، لیکن التسقط الحضانہ، لیکن ایک بات یہ کہا کہ اگر جب تک وہ عورت شادی نہیں کرتی ہے وہ بچے کو پال سکتی ہے، انت احق به ما لم تنکحی وقد وجد النکاح قبل الدخول، آخر وہ کہتے ہیں لأن الزوجة بالعقد تصير، آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر عورت دوسری شادی کر لیتی ہے تو پھر وہ بچے کو پالنے کا، بچے کی نگہداشت کا اس پر نہیں رہتا۔ لیکن ایک چیز جو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں، ایک صفت ہے العدالہ۔ عدالہ کسے بولتے ہیں؟ نہیں کوڑ، العدالہ کا معنی عادل، یعنی انسان کے اندر عدل کی صفت ہو، انصاف کرنے کی، ایمانداری کی، عدل کی۔ عدل کیا ہے؟ ایکوال، مطلب ماں کو اتنا بوجھ نہ ڈالے کہ وہ بچے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ آپ لوگ، یعنی ایک آدمی ہے، عورت سے کہتا ہے کہ سارے کپڑے، ایسے بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے، جس گھر کی اگر کہیں کوئی ایسی فیملی رہتی ہے جو کمبائنڈ فیملی، مطلب پوری ملی ہوئی فیملی ہے، جوائنٹ فیملی ہے، تو اس فیملی میں اس گھر کی بہو کیا ہو جاتی ہے، وہ غسالہ بھی ہو جاتی ہے، پورے کپڑے اس کو دھونا پڑتا ہے، کچن روم میں سارا کام بھی سنبھالنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری سارے کام ہوتے ہیں، پھر بچوں کی نگہداشت بھی، اس پر بہت سارا دباؤ پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے معاملے میں شوہر کیا ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں عورت پر اتنا بوجھ نہ پڑے۔ لو اشترط في الحاضن لضاع اطفال المسلمین ولعظمت المشقۃ علی الامہ، یہ کہتے ہیں لم یقع، آخر میں کہتے ہیں لا یشترط فی الحاضن العدالہ، ایک لمبی بحث انہوں نے کی۔ اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے بتایا ہے، لو كان الفسق ينافي الحضانة لكان من زنى أو شرب خمرا أو أتى كبيرة فرق بينه وبين أولاده الصغار والتمس لهم غيره۔ یعنی عدالہ ایک چیز ہے کہ آدمی برائیوں سے ہٹ کر جیتا ہے، عدالہ عادل، اس کی ضد آتی ہے فاسق، فسق و فجور۔ تو کہتے ہیں اسلام میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر کسی کی بچے کے باپ اگر فاسق ہوں تو بچوں کو اس سے چھین لیا گیا ہو، ایسا کہیں ہوا کیا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں لم یقع فی الاسلام انتزاع الطفل من ابویہ او احدہما بفسق۔ عدالہ کی ضد کیا ہے؟ فسق و فجور، گناہ، غلط عادتیں۔ تو یہ یعنی ایک دم ماں باپ کا جو بچے کو پالتے ہیں، خاص کر ماں، یعنی کسی ماں کی عادت ہوتی ہے کہ گھومنا، ایسے جو عورتوں کے یہ ہیں جمگھٹیں ہیں اس میں جانا، کبھی خوبصورت بننے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں کہیں بیٹھ جانا آئینے کے سامنے، یا جہاں خوبصورت بنایا جاتا وہاں بیٹھ جانا، تو بچے پر نگہداشت کیا نہیں ہو پاتی ہے، پوری نگہداشت نہیں ہو پاتی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ ماں بالکل نیک ہو، اگر نیک نہ ہو تو اس کے ہاتھ سے بچے کو ہم چھین لیں گے، نہیں چھین سکتے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اسی لیے کہتے ہیں لو كان الفسق ينافي الحضانة لكان من زنى او شرب خمرا او اتى كبيرة فرق بينه وبين اولاده الصغار والتمس لهم غيره۔ لیکن ایک دم اگر کوئی ماں ایسی ہے، غلط اس پر ہے، تو بچوں پر اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اس حالت میں الگ حکم ہوگا۔ لیکن عمومی طور سے اگر کسی ماں کے اندر جو بچے کو دیکھتی ہے، اگر تھوڑی بہت ایسی عادتیں جو ایک دم بڑی نہیں ہیں اگر پائی جاتی ہیں تو اس کے لیے بچے کو اس سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں زیارت الابوائے المحظون حق لکل منہما، یہ اس صورت میں ہے جب بچے کے ماں باپ جدا ہو جاتے ہیں، جو جدا ہو گئے،
اب بچے کو باپ دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھنے دیں گے نہیں دیں گے؟ یا ماں دیکھنا چاہتی ہے دیکھنے دیں گے نہیں دیں گے؟ ابھی تو یہاں کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ ہفتے میں ایک بار کیا کریں گے، باپ آ کر بچے کو دیکھے گا۔ تو وہی شیخ نے کہا زیارت الابوین للطفل المحظور حق لکل منہما، بچے کو دیکھنے کا حق ماں کا بھی ہے اور باپ کا، یعنی مطلب ماں باپ دونوں لڑ لیے، طلاق ہو گئی، بچہ کدھر چلے جائے گا؟ ماں کے پاس چلے جائے گا۔ اب بچے ماں جو ہے فون کر کے بول دیتی ہے تمہیں بچے کو دیکھنے نہیں آنا، ہوگا خلاص، طلاق ہوگی نہیں، تمہیں بچے کو ایسا بول سکتی کیا؟ نہیں بول سکتی، نہیں بول سکتی۔ ولا يجوز ان يمنع واحد منهما هذا الحق من الاخر، ایک دوسرے کو اس حق سے منع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بچہ دونوں کا ہے۔ اگر باپ کے پاس ہے تو ماں آ کر دیکھے گی، ماں کے پاس ہے تو باپ آ کر دیکھے گا۔ وذلك لأن الحاجة داعية إلى ذلك، اس لیے کہ ضرورت ہے، ماں کے پاس بھی شفقت ہے، ماں کے پاس بھی ممتا ہے، دونوں بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک لمبی بحث انہوں نے کی ہے۔ تخیر الغلام، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو پوچھا جاتا ہے ادھر جاتے ادھر جاتے، کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ بول رہے ہیں کیا بولتے ہیں؟ بچے کو پوچھتے، یہ کب پوچھتے؟ نہیں، ایک عمر آنے کے بعد۔ دیکھیے یخیر الغلام بین ابیہ و امہ اذا بلغ 7 سنین، 7 ایئرس کے بعد، 7 ایئرس تک بچہ کہاں رہے گا؟ ماں کے پاس ہی رہے گا۔ اب ایک بچہ 7 سال ماں کے پاس رکھنے کے بعد کدھر جاتے بولے تو کیا بولے گا؟ باپ بولے گا؟ کیا بولے گا؟ ماں بولے گا، ماں بولے گا۔ اچھا، یخیر الغلام بین ابیہ و امہ اذا بلغ 7 سنین وهذا مذهب الشافعیہ والحنابلہ وقول بعض المالکیہ وابن عثیمین۔ الادلہ، اس میں ایک حدیث آتی ہے، وہ حدیث جو ہم نے سنا، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ فقالت یا رسول اللہ، اس عورت نے کہا ان زوجی یرید ان یذهب بابنی، اے اللہ کے رسول، میرا ہسبینڈ ہے، میرا شوہر ہے، میرے بیٹے کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ وقد سقانی من بئر ابی عنبہ، فقال رسول اللہ استحم علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ دونوں کو رکھ کے کیا کرو، کس سے پوچھو؟ بچے سے پوچھو۔ فقال زوجها من يحاقني في ولدي هذا ابوك وهذه امك، وہ اس نے کہا کہ میرے بچے کا میرے سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کس نے کہا؟ باپ نے کہا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ هذا ابوك وهذا امك، یہ تیرے ابا ہیں، یہ تیرے امی ہیں۔ بچہ کتنے کا ہے؟ 7 سال کا ہے۔ فخذ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ، جس کا ہاتھ تو پکڑ لے گا اس کے ساتھ جائے گا۔ کسے اختیار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بچے۔ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانطَلَقَتْ بِهِ، بچے نے کس کا ہاتھ پکڑا؟ ماں کا ہاتھ پکڑا، ماں اس کو لے گئی۔ تو یہ بتاتی ہے یہ حدیث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر وتقییدہ بالسبع، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، لیکن 7 سال کی جو کنڈیشن رکھی گئی، کیوں رکھی گئی؟ نہیں، ذرا اور سوچ لیں، بولیے۔ 7 سال کے بعد چوائس دیں گے، مطلب آپشن دیں گے، ایسا کیوں؟ ابھی تو پڑھے، ہم پڑھ کر وہاں سے آئے ہیں، نماز کے بارے میں پڑھے نہیں، کتنے سال میں پڑھے؟ 7 سال، وہ 7 سال میں آگا۔ نماز کا حکم بولے نہیں، نماز کا حکم کتنے سال کا؟ مجھے معلوم تھا آپ بولیں۔ نماز اسے بولتے قریبان بے بصر بعیدان بے خبر، تو کہا کہ وہ کیا بولے؟ قریبان بعیدان باخبر، قریبان بے بصر۔ اچھا دیکھیں وہ کیا بولتے ہیں، تو 7 سال
انہوں بھی کیا بولے؟ ساتھ ساتھ. کیوں ایسا بولے؟ نماز کی طرف سمجھنا. دیکھیے بمخاطبته بالصلاة، 7 سال میں نماز کو وہ رسپانس کرے. وَلِأَنَّ التَّمْيِيزَ غَالِبًا يَكُونُ فِي هَذَا السِّنِّ، تمیز بچہ تمیز والا ہو جاتا. تمیز بولے تو کیا؟ ہمارے سعودی میں تمیز کی روٹی ملتی ہے. یہ تمیز کیا ہے؟ یہ تمیز مطلب گھر میں بھی یہ اچھا یہ برا، یا ابا امی رہیں یا امی ہیں نہیں جانا. ایسا ایک بچے کو 7 سال میں کیا ہو جاتا ہے کہ اویئرنیس، شعور آ جاتا ہے. تو کتنے سال میں؟ 7 سال تمیز آ جاتی ہے. ثانیاً من الآثار، اور کچھ حدیثیں آتی ہیں، یہ حدیث پڑھ کر ہم ختم کرتے ہیں. دیکھیے عن عبد الرحمن بن غنم شہدت عمر خیر صبیا بین امہ و امہ. تو عبد الرحمن بن غنم کہتے ہیں کہ ایک ایسے معاملے میں میں حاضر ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کو اس کے ماں باپ کے بارے میں اختیار دیا، چوائس دیا. عن عمارة بن ربيعة الجرمي قال خاصمت في أمي عمي من أهل البصرة فجاء عمي وأمي فأرسلوني إلى علي. کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ان کے لوگوں نے جھگڑا کیا، تو یعنی دعویٰ کیا، تو ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. فدعوته فجاء فقص عليه فقال امك احب اليك ام عمك. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہاری ماں تمہارے پاس زیادہ پیاری ہے یا تمہارے چاچا؟ اختیار. قال قلت بل امی، میں نے کیا کہا؟ میری امی. چاچا سے زیادہ میں نے کیا کہا؟ میری امی. 3 مرات، 3 مرتبہ. قال وكانوا يستحبون الثلاث في كل شيء، پہلے لوگ ہر چیز میں 3 مرتبہ کیا کرتے تھے؟ پوچھتے تھے. فقال لي انت مع امك، تو بعد میں انہوں نے حضرت علی نے کہا کہ تم کس کے ساتھ ہو؟ تمہاری ماں کے ساتھ ہو. تیسری چیز لأنه إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه أرفق به وأشفق عليه. بچہ دونوں میں سے کسی کو لے لیتا ہے تو مطلب یہ کہ بچے پر وہ زیادہ مہربان. ماں کو اگر پسند کر لیتا ہے تو ماں زیادہ مہربان ہے. تو بچے نے اپنی طرح سے اس کو اختیار کیا ہے. لأن الأم قدمت في حال الصغر، ماں کو کیوں بچہ پسند کرتا ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بچے اکثر نانی کو زیادہ پسند کرتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں اکثر کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ نانی کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں. اور زیادہ دیکھ بھال بچپن میں کون کرتی؟ نانی ہی کرتی. تو اس سے دادا دادی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے. ہاں، تو کبھی دونوں کو شکایت ہو جاتی ہے اور اس بچے کو طرح طرح کا روپ دیتے ہیں، دادا جیسا ہے، نانی جیسا ہے، نانی ایسا ہی. تو بچے کہا لأن الأم قدمت في حال الصغر، ماں نے بچپن میں خدمت کیا بچے کی. ہاں، اور لأنها أعرف بذلك، بچہ ماں کو زیادہ جانتا ہے. فإذا استغنى عن ذلك تساوى والدة لقربهما من فرجح باختيار. تو بچہ خود ہی سے کیا ہوتا ہے؟ ماں کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس کے بعد کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں لیکن اسی پر ہم یہ کرتے ہیں. اور آخری بات جو ہمارے ساتھ رہے گی کہ بچے کی دیکھ بھال پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ کون دے گا؟ وہ کون دے گا؟ اس کی اجرت کیا ہے؟ کہ اس طرح کی حدیثوں میں کوئی چیز ملتی ہے. اس بات کو آئندہ ہفتے ہم ختم کر کے اس کے بعد جہاں ہم جائیں گے وہ بات ہے جس کو لے کر ہمیشہ میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے. کون سا؟ پیسہ. ہاں، خرچ اتنا ہے آپ اتنا دیتے ہیں، گھر کا خرچ اتنا ہے آپ اتنا دیتے ہیں. تو اس شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تعریف النفقہ، یعنی نفقہ، نان نفقہ یہ تو ہے. آدمی شادی کرتا ہے تو عورت کا نان نفقہ اس کو دینا پڑے گا. تو یہ کتنا دے گا، کیسے دے گا، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو ویسے ہم کہتے ہیں کہ غربت گھر میں ہاں دروازے سے آتی ہے تو میاں بیوی کی محبت کھڑکی سے باہر چلی جاتی ہے، کچھ ایسا. لیکن وہ لوگ، لیکن اگر میاں بیوی دونوں، جیسے قرآن نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
ورحم. اگر اخلاص نیت ہے اور آدمی شادی کرتا ہے عفت کے لیے، پاک دامنی کے لیے، اور اللہ کا جو قانون ہے اس دنیا میں نسل جاری رکھنے کے لیے اور سنت نبوی کو ادا کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس جوڑے کی حفاظت کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فقر و فاقہ بھی کرتے تھے، کبھی بکری کا ران بھی کھا لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی. تو کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. تو یہ چند باتیں تھیں بچے کی تربیت کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو بھی سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.